ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام خالق کائنات رب ارض السماوات کے لیے وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک داتا و دستگیر حاجت روا مشکل کشا ہے. ان کی درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم مرسل انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام میں مزدور کی اہمیت، مزدور کے حقوق. اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کائنات میں رہنے والے معاشرے کے ہر فرد کے حق کا خیال کرتا ہے. اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر ہی نہیں زور دیتا، بلکہ اسلام مظلوموں کا ساتھی ہے، غریبوں کا ساتھی ہے، غریبوں کا معاون ہے. ہر سال یکم مئی کو پوری دنیا میں یوم مزدور منایا جاتا ہے، اور ایک دن یوم مزدور منا کر دنیا کی طاقتیں، دنیا کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مزدور کا حق ادا کر دیا، حالانکہ یہ مزدور کا حق نہیں ادا. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1886 میں غالباً امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں نے احتجاج کیا تھا کہ ہمارا کوئی ٹائم پیریڈ مقرر کیا جائے اور ہمیں اجرت ہماری مقرر کی جائے، ہمارا حق ہمیں دیا جائے. اس وقت بہت سارے مزدوروں کو مارا بھی گیا تھا، بہت ساروں کو سزائے موت بھی سنائی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر عالمی طاقتوں نے ایک دن مقرر کر دیا، کچھ رول بنا دیے کہ مزدور کو 8 گھنٹے ڈیوٹی دے گا اور 8 گھنٹے کے بعد اس کو چھٹی ملے گی، اور اس کی اجرت جو ہے وہ طے کی گئی کہ یہ اس کو اجرت دی جائے گی. بظاہر ایک اچھی بات ہے، لیکن ہم اگر پیارے مذہب اسلام کا مطالعہ کریں تو ہم یہ بات فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پیارا مذہب دیا ہے کہ جس کے اندر مزدور کے بھی حقوق موجود ہیں، اور یہ اس وقت سے ہیں جب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات دی ہیں، اور اسلام مکمل ہوا ہے تو اس اسلام کے اندر بھی اس وقت سے تعلیمات دی ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. فرمایا کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت خاصہ یعنی نبوت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں. فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. آگے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تھوڑا سا مضمون کو چینج کر دیا ہے. فرمایا نحن قسمنا بینہم، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر دی ہے. فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کے ذریعے اپنا فائدہ اٹھائے. دنیا کا یہ نظام چلتا رہے. یہ اللہ رب العالمین کا ایک احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کا ایک نظام بھی ہے کہ کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، کئیوں کو اللہ رب العالمین نے غریب بنایا ہے. اور مزدور اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے. یعنی اگر مزدور کام کرنا چھوڑ دے تو جن لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ لوگ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے. مزدور ہی کی وجہ سے یہ لوگ اربوں روپے کے کاروبار چلا رہے ہیں. بڑی بڑی ملیں چل رہی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیاں مزدوروں کی وجہ سے چل رہی ہیں. اور یہ روزانہ کی جو اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوتی ہے مزدوروں کی وجہ سے ہوتی ہے.
دونوں کی اپنی حیثیت ہے. سرمایہ دار آدمی اپنا مال لگاتا ہے اور مزدور آدمی اپنا خون پسینہ پاتا ہے، محنت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا نظام چلتا ہے. تو لہذا دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی، قرآن کے ہاں بھی مزدور کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے. اس سے مراد وہ زیادہ تر تو وہی کمائی نہیں جاتی ہے کہ مزدور آدمی اپنا خون پسینہ بہا کر، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر کے، اپنے پاؤں کو زخمی کر کے، اپنے جسم کو چھلنی کر کے جون جولائی کی سخت دھوپ کے اندر بھی وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فی سبیل اللہ کا درجہ عطا کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص اپنے مزدوری کے اوزار اٹھائے ہوئے بڑی سپیڈ کے ساتھ گزرا. کسی نے یہ کہہ دیا کہ کاش یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں بھی اسی پھرتی کے ساتھ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہ کہو، فرمایا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایک تو صدقہ یہ بھی ہے کہ فرمایا تو اپنی بیوی کے منہ میں رزق حلال کا جو لقمہ ڈالتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. تو ایک بندہ محنت اور مزدوری کر کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں ہے. اگرچہ اس کی وہ درجہ ایک الگ درجہ ہے میدان جہاد کا، لیکن ہے تو اللہ رب العالمین کی راہ میں، اور اللہ رب العالمین کو یہ بندہ بڑا پسند ہے. ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو بالکل خاص محدود کر دیا جاتا ہے، تو یہ محدود نہیں کرنا چاہیے. عمومی طور پر ہمارے ہاں جو بھائی اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں، اور ان کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا ایک رتبہ ہے ان لوگوں کا جو کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ایک اسلامی ریاست ہے، ایک مکمل ایک نظام موجود ہے، فوج کا نظام موجود ہے، فوج نے اپنا کام کرنا ہے، پولیس نے اپنا کام کرنا ہے. اب ہر آدمی جا کے، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور مزدوری چھوڑ دے. کوئی بندہ مزدوری کر رہا ہو تو کہتے ہیں چھوڑو جی مزدوری، اٹھو اور تلوار اٹھاؤ اور جہاد کرو. جا کے جہاد کرنے کے لیے مسلح افواج موجود ہیں، وہ انشاءاللہ کریں گے جب وقت آئے گا. پر ان کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، ہم اس معاملے میں نہیں کرتے. تو جو لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو مزدوری کر رہے ہیں اس کو مزدوری کرنے دیجیے، اور ان کو کہیں شاباشی، آپ اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، مزدوری کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک معاملے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کو ترجیح دی ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول حالات بڑے کر کے سخت ہیں، تعاون کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہاڑی کچھ پیسے دی، تو میں کلہاڑی لے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو دستہ ڈال کے دیا. فرمایا یہ لے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے، بیت المال سرکاری جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے جا کے مزدوری کر، اپنا گھر کا نظام بھی چلا. تو اسلام تو اس کو اہمیت دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مزدور کی اجرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ تمہارے یہاں مزدوری کرے تو فرمایا کہ جب اس کا پسینہ خشک ہو اس سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کرو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہا جاتا ہے کہ عالمی طاقتوں نے مزدور کو حق دیا ہے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق دے چکے ہیں. ولیدہ بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہی نہیں. اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پہلے کی. اور اجرت سے پہلے ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ کسی بھی بندے کو آپ اگر مزدوری پر رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ باقاعدہ ایک ٹائم پیریڈ اور مزدوری اس کے ساتھ یہ پہلے طے کریں. یہی آج کے نظام میں یہ چیز موجود ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب کے پاس گئے تو اس وقت ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان اس کو اپنے پاس مزدور رکھ لیجیے. اس نوجوان کو نہیں جانتی تھی کہ یہ وقت کے بعد میں موسیٰ ہے، وقت کے بعد نبی بنے گا. ان کا جی نوجوان ہے ماشاءاللہ
امین بھی ہے، قوی بھی ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس مزدور رکھ لیجیے، کیونکہ بکریاں چرانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ بکریاں چرائے گا، اور اس کو اجرت دیجیے۔ تو حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے میں آپ کو اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، 8 یا 10 سال آپ میرے پاس مزدوری کریں، اگر 10 سال کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا، لیکن اگر 8 سال کرتے ہیں تو یہ 8 سال کے اوپر آپ کے لیے لازمی ہے، لیکن یہ کہ اس کی اجرت کیا ہوگی؟ میں آپ کو اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو میرے پاس 8 سال یا 10 سال ہوگی۔ تو گویا کہ ٹائم پیریڈ بھی طے کر لیا کہ یہ ٹائم ہوگا اور اتنی مزدوری ملے گی، یہ بھی طے کر لیا۔ تو یہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے پہلے ایک ٹائم طے کر لیں کہ کتنا آپ کے ہمارے پاس ٹائم آپ کام کرو گے اور اس کی مزدوری کا، اور مزدوری کے اندر بھی یہ بات شامل یاد رہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، مزدور کی اس کی کمزوری یا اس کی جو ہے مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ وہاں پہ بھی قرآن پہ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں اگر 10 سال پورے کر دوں تو یہ میری طرف سے مہربانی ہے، لیکن میرے ایک اوپر آپ سختی نہیں کر سکتے، لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ میں 10 سال ہی پورے کروں۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کے پاس مزدوری کرنے آتا ہے تو اگر وہ ایکسٹرا ٹائم لگا دیتا ہے تھوڑا سا تو وہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر نہیں ایکسٹرا ٹائم لگاتا تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کی مزدوری لو۔ آج کے دور میں سرمایہ دارانہ نظام جو جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اکڑ ہے، جن کے پاس پاور ہے، حکومت ہے، ڈنڈا ہے، خاص کر یہ جو لوگ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کام کرتے ہیں، زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں، مزدوروں کو چوکوں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اپنے قانون کا، اپنے وردی کا یا اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، روب ڈالتے ہیں مزدوروں کے اوپر، اور ان کو پھر زد و کوب کیا جاتا ہے کہ تجھے بند کر دیں گے۔ خاص کر یہ ہمارے جو افغانی بھائی تھے، ابھی تو کچھ چلے گئے ہیں، کچھ یہاں پہ موجود ہیں، یا یہ کہ جو دوسرے صوبے سے لوگ گئے ہوتے ہیں، وہ ہاں پنجاب سے کسی دوسرے صوبے میں گئے ہوں یا پنجاب میں آئے ہوں، یہ تقریباً یہی اثر ہوتا ہے کہ تیرے پاس تو شادی کارڈ نہیں ہے، تو غیر ملکی ہے، تجھے تو اس کام میں جو ہے جیل چلے جائے گا، وہ بیچارہ مجبور ہو کر پھر وہ کام کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اسلام اس قسم کے استحصال کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو تمہارے مدد کا کہ میں تمہارا نظام جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو ورفعنا بعضا فوق بعض درجات، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، کسی کو مال دے دیا ہے، کسی کو تھوڑا سا عہدہ دے دیا ہے، کسی کو تھوڑا سا مدد لگا دیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے حقوق کا خیال کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مزدور کا حق ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت والے دن میں خود اس کا وکیل ہوں گا اللہ رب العالمین کی عدالت میں۔ تو مزدور کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہ کرے، مزدور کے ساتھ، اور مزدور کو اس کی پوری کی پورا اس کا حصہ دیں، اس کا جو مزدوری بنتی ہے اس کو دیں، بلکہ اس سے بڑھ کر دیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں مزدور کی اس وقت جو گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیا ہوا ہے وہ تقریباً 2100 پر ڈے کا مقرر کیا، 37,000 روپے پر ڈے کا گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے پر مہینے کا، کہ مزدور کو مزدوری دی جائے گی۔ لیکن عمومی طور پہ اچھا یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ جی یہ اتنی اس وقت چل رہی ہے، مارکیٹ میں جائیں گے، روڈ پہ جائیں گے، چوک میں، تو مزدور آدمی کے ساتھ پہلے تو بڑے فخر میں بات کریں گے، بڑے اکڑ کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ، پھر اس کو کہیں گے ہاں جی کتنا، وہ بیچارہ کہے گا جی 2000 روپے، نہیں 1000 روپیہ، اچھا پھر یہ ریٹ وہ نیچے کرتے ہیں، اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے، اچھا چل اتنے دوں گا۔ اللہ کے بندے، ان لوگوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی، یہ اچھا نہیں ہے کہ اس دور کے اندر بھی یہ لوگ چوریاں نہیں کر رہے، ڈکیتیاں نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ مال نہیں چھین رہے، بھیک نہیں مانگ رہے، مزدوری کر رہے ہیں۔ آخر لوگوں کا بھی حق ہے، ان کے حقوق کا خیال کیا کریں۔ اور پھر یہ جو کہ ریٹ مارکیٹ ریٹوں کو کوشش کریں کہ مارکیٹ ریٹ سے بھی آپ زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ لوگ خوشی کے ساتھ مزدوری کریں۔ اچھا یہ ہم دیکھتے ہیں یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو بھی یہ چھوٹے بچے عمومی طور پر سردیوں کے موسم میں اچھا یہ کاوا بیچیں گے، اچھا انڈے لے کے بیچیں گے، بعد جا کے بیچارے مزدوری کرتے ہیں۔ اسی طرح گرمیوں کے سیزن میں یہ کچھ چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں، ان کے اوپر بھی روب دبا دبا ڈال کر، پتہ ہے بھی یار یہ ریٹ ایک مارکیٹ میں چل رہا ہے، دکان سے 10 روپے چیز مہنگی لے لیں گے، لیکن وہ جو بچہ چھوٹا مزدوری کر رہا ہے اس سے 10 روپے جناب وہ کوشش کریں گے کہ 10 روپے سستی ہو، مارکیٹ ریٹ سے بھی سستی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، سراسر ایسا ظلم نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ اپنے معاملات درست کریں، جب ہم اپنے معاملات درست کریں گے تو پھر ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور پھر وہ آپ اس واقعے کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر آتا ہے، اور ہم بچپن سے مدرسے میں بھی اور دینی
محفلوں میں بھی علماء سے بھی سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اور اسکولوں میں بھی یہ واقعہ میں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ غار میں 3 بندے پھنس گئے تھے اور ان کو کہا گیا کہ چلو اور تو کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ٹیلی فون کا نظام ہے، نہ کسی کو کال کر سکتے ہیں، نہ کسی کو آواز دے سکتے ہیں، جنگل ہے، کہاں کوئی آئے گا؟ اب ایک ہی ہستی ہے کہ جس کو پکارا جائے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنا عمل یاد کیا تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ عمل اپنا ذکر کیا کہ اللہ جی میرا یہ عمل ہے، میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے، تو آپ مجھے اس مصیبت سے بچا دیں۔ 3 بندے تھے، تینوں نے اپنا عمل پیش کیا۔ ان میں سے ایک وہ تھا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بندہ چاول کے چند ایک حصے پہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا کہ میں تمہیں اتنے چاول دوں گا، میں نے اس کے ساتھ طے کیا، اور جب مزدوری اس نے کام کر لیا، میں نے اس کو چاول دینے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ اجرت بہت کم ہے، میں نے کام زیادہ کیا ہے، میری اجرت کم ہے۔ بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ مزدور ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں مالکوں کے ساتھ، اور مالک جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چل جا، نہیں ہے تو نہیں لینا تو نہ لے۔ اچھا پھر وہ واپس بیچارہ یا تو اس کو ایڈریس بھول جائے گا، یا پھر یہ کہ یہ بغلے میں جائے گا، میں نے دیے نہیں ہے، میں نے کہا چل جا بھاگ جا، کون ہے تو، کوئی ثبوت نہیں، اچھا وہ واپس آئے، کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اچھا یہ بندہ اسی طرح اس کے ساتھ بھی چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا، اب یہ کافی عرصے کے بعد واپس آیا تو کہتا ابھی میرا مال، میں تیرے پاس مزدوری کی تھی، مجھے وہ میرا مال واپس کر دے، میری مزدوری دے دے۔ تو اس نے کہا وہ کافی ساری بھیڑ بکریاں تھی، ریوڑ تھا، اس نے کہا یہ اللہ کے بندے یہ سب کچھ تیرا ہے، لے جا۔ نے کہا میرے ساتھ مذاق نہیں کر، نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا تیرے ساتھ، وہ جو تیرے پیسے چھوڑ کے گیا تھا، وہ جو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا، وہ مزدوری وہ جو اجرت چھوڑ کے گیا تھا، اسی پیسے سے، اسی رقم سے، اسی سرمایہ سے میں نے یہ بھیڑ بکریاں لی ہیں، میں نے سرمایہ کاری کیا، مجھے جو منافع ہوا یہ سب یہ وہی منافع ہے، یہ سارا تو لے جا، تیرا حق ہے۔ اللہ وہ سارا کچھ لے گیا، اس نے ایک چیز بھی، ایک جانور بھی نہیں چھوڑا، میں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ دے دیا، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مصیبت سے اس کو بچا لیا۔ اب یہ مرض کرنے کا مقصد یہ کیا آج کے دور میں ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ آج کے دور میں روپیہ دن بدن ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ اب مثلا ایک بندے نے آپ کے پاس مزدوری کی ہے، 10 سال پہلے کی ہے، 10 سال پہلے آپ نے اس کا 2000 روپے روکا تھا، آج 2000 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ اور یہ مزید 10 سال کے بعد اس 2000 روپے کی کیا ویلیو رہے گی؟ ایک آٹے کی گٹھی نہیں آتی، ایک جو ہے وہ ٹائم کا، ایک دن کا راشن گھر کا نہیں بنتا ہے ایک ٹائم کا۔ اور اگر وہ اس کا آپ 10 سال کے بعد اس کو کہیں گے یہ 2000 روپے، اور پھر وہ آپ کے پاس آئے اور پھر آپ اس کو کہیں اچھا وہ تو میرے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں، سخت بات ہے کہ میں خود اس معاشرے میں ایز رہتا ہوں اور میں ایسے مزدور رہ چکا ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی اور میں نے دیکھا ہے، لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح مزدوروں کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، پیسہ جیب میں موجود ہوتا ہے، جب مزدوری کی باتیں آتی ہے وہ اچھا وہ بیٹے کو کہیں گے 10,000 روپیہ دینا ہے، بیٹے کو کہیں گے یا اپنے کسی بیگم کو کہیں گے 1,000 روپیہ دینا، یہ جی بعد میں آنا پھر دیکھیں گے۔ وہ دیکھیں گے میرے پاس ابھی کتنے لوگوں کے میں نے جب کام کیے تھے کھاتے ابھی تک پڑے ہوئے لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا کہیں وہ کہتا تھا بھائی دے دو، قیامت والا دن بڑا مشکل ہے کہ اچھا چلو قیامت والے دن مول صاحب لے لینا، اوروں کے بھی بڑے دینے ہیں وہاں پہ، آپ کے بھی آپ بھی آنا لے لینا۔ یعنی ایسے ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہے نا، خدا خوفی ہے ہی نہیں۔ تو بھائی دنیا کے اندر یہ اپنے معاملات کلیئر کر لو، اپنے کھاتے کلیئر کر لو، آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ آپ بھی دیکھتے ہیں جنازہ، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کتنے جنازے پڑھے ہوں گے، جنازے سے پہلے کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، یہ رسم ہے، حقیقت میں اس پہ عمل کوئی نہیں ہوتا، رسم ہے۔ اور جی اس کے یہ جو صاحب فوت ہو گئے ہیں، کسی کا ساتھ لین دین ہو تو اس کے بیٹوں سے رابطہ کر لیا، جہاں بیٹے موجود ہیں جی ہمارے ساتھ رابطہ کر لیا، او بھائی کوئی نہیں دیتا، اپنا کھاتا خود صاف کر کے جاؤ، اب اس کے بعد چلے جانا جی میں نے 1,00,000 روپیہ آپ کے ابا جی نے میرا دینا تھا، اچھا ہمیں تو نہیں بتایا، ذرا لیں کر لیں کبھی پریکٹیکل کر لیں۔ وہ جو بچے اپنے باپ کی گھڑی اور انگوٹھی اور وہ سامان سارا کچھ لے لیتے ہیں، وہ بعد میں آپ کے 1,00,000 روپیہ یا 2,00,000 روپیہ آپ کا دیں گے، ادا کریں گے، 500 روپیہ نہیں دیتے، لاکھوں روپیہ تو دور کی بات۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کرتے ہیں اپنے باپ کے لیے، وہ آپ کو پتا ہے کہ چلیں گے جناب چاول والی دیکھ لا کے مولوی صاحب کو بلا کے ختم کرا کے ابا جی کو بخشا چھوڑے، بس اس کے بعد سارے زندگی کے لیے ابا جانے ابا جی کی خبر جانے۔ تو اپنی زندگی میں اگر کسی کا بھی حق کھایا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوتا، اسی طرح کسی کا حق دبایا ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کبھی بھی کسی مزدور کی اجرت نہ دبائیں، اور اس کا جو حق بنتا ہے اس کو حق پورے کا پورا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی، یہ 2025 میں ترقی یافتہ دور کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مذہبی لوگ جو ہیں وہ مزدوروں کا حق دبا جاتے ہیں۔ اور اس وقت مزدور پھر بھی بیچارہ پریشان ہے، پریشان کیوں ہے؟ اس کو جو اس کی پوری مزدوری ہے وہ نہیں دی جاتی، وہ بیچارے کتنے مزدور چوکوں میں سارا دن بیٹھے رہتی ہے،
سارا دن اسی انتظار میں. اور کتنے ایسے مزدور ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں کس وجہ سے؟ جی حالات بڑے تنگ ہیں جی، روزی پوری نہیں ہوتی، بچے چھوٹے ہیں، حالات جو ہیں وہ ایسے خطرناک ہیں، روزی بچوں کی پوری نہیں ہوتی، آٹا پورا نہیں ہوتا، کپڑے نہیں ہم لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے ان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. نہ حکومتیں اس معاملے میں کرتی ہیں اور نہ ہی مذہبی لوگ کرتے ہیں، نہ ہی دیگر لوگ یہ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی تنظیمیں اس کے اوپر احتجاج کرتی ہیں. اور پھر 1 مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزدور بیچارہ وہ مزدوری کر رہا ہے، اور وہ جو سرمایہ داران ہے، جو وزیر اعظم اور صدر اور یہ بڑے جو لوگ ہیں، بزنس مین، یہ چھٹی کر کے بیٹھے. کیوں؟ یہ یوم مزدور ہے. وہ مزدور بیچارے کو اس کو چھٹی ہونی چاہیے. تو اس دن جا سرکاری ڈیوٹی کر، جا کے نوکری کر، تیری جو تنخواہ ہے وہ مزدور کو ملے. تو پھر تو کہے کہ میں مزدور کے ساتھ یکجہتی کر رہا ہوں. جو بھٹے میں کام کرنے والا ہے وہ تو اس کو بیچارے کو چھٹی نہیں ہے. وہ جو مستری کا کام کرنے والا ہے، وہ جو اینٹیں چڑھانے والا ہے، 5ویں 6ٹی منزل کے اوپر چڑھا رہا ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی چڑھا رہا ہے. اور تو چھٹی کر کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں جی؟ یہ سرکاری چھٹی ہے جی، یوم مزدور ہے. تو یہ چھٹیوں کا چکر بھی یہ بھی ختم ہونا چاہیے. عام ساتھ میں نہیں ہے کہ یہ چھٹی کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اگر آپ نے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے تو جائیں کسی مزدور کے ساتھ دن گزاریں، تب آپ کو پتہ چلے کہ مزدور کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ذرا دن کو پسینہ بہائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے ہاتھوں کو چوما ہے. میں دیکھیں نا آپ نے ہاتھ چھلنی تھے اس کے، میں کیا کہتا ہے اللہ کے مزدوری کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. بڑے اچھے ہاتھ ہیں جو اس دور میں بھی مزدوری کر رہے ہیں. تو اس کو معمولی مت سمجھیں، ان کو اپنا نوکر مت سمجھیں، ان کو اپنا بھائی سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ان کو تمہارا معاون بنایا ہے. یہ تمہارے معاون ہیں، تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، تم نہیں اٹھا سکتے. تو میں ان کو اپنے معاشرے کے اندر ان کو عزت دی جائے. بہت سارے لوگ ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. اچھا پانی دیں گے تو وہ پانی بھی نہیں گندے برتنوں میں دیں گے، کھانا پوچھتا ہے نہ کو پانی پوچھتا ہے. اچھا جیسے دیکھیں کہ ان کے ساتھ نفرت ہے، بھی پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے جوتے ہیں. اب بھئی اللہ رب العالمین کے ہاں یہ لوگ بڑے پسندیدہ لوگ ہیں. اگر اس بندے کا وہ نماز نہیں پڑھتا یا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تیرا یہ ہے کہ تو نے اس کے حق ادا کرنا ہے، اس کو اچھا اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اس کے خیال کرنا ہے، اس کو اس کی مزدوری پوری دینی ہے. تو آج کے دور کے اندر بھی ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے. اور اسی موقع کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام مزدور کے مقابلے میں ایک جو ہمارے یہاں مساجد میں ائمہ مساجد ہیں، جو مسجدوں کے خادم ہیں، جو مسجدوں کے خطباء ہیں، یہ بھی بیچارے مزدور ہیں. مزدوروں سے بھی بیچارے ان کو لوگوں کی زندگی کم ہے. مزدوروں سے بھی ان کی کم تنخواہ ہے، ان کی آمدن کم ہے. ایک مزدور کو تو آپ 1200 روپیہ دن کو 1500 روپیہ مزدور کو دے دیتے ہیں. اور مسجد کے مولوی صاحب کو کتنی آپ دیتے ہیں؟ مسجد کے مولوی صاحب کو آپ 700-800 روپیہ دن کا دیتے ہیں. 24 گھنٹے کا وہ بیچارہ 700-800 روپے لیتا ہے. اور پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوپر سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ مولوی کھا گئے، یہ مولوی کھا گئے، مولوی مزے کر گئے نا، بڑا پیسہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. مولوی کیا نوٹ چھاپ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے وہ بیچارہ نہ اس کی عید کی چھٹی ہے، نہ اس کی کسی اور چیز کی چھٹی ہے، اور وہ 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے تو لگا ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ اس لوگوں کو ان کا خیال کریں. جو مساجد کی مدارس کی انتظامیہ، ان لوگوں کا یہ حق بنتا ہے، محلے کی سوسائٹی کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا خیال کریں. اور پھر یہ کہ 24 گھنٹے مہینے کے بعد کتنا ہے؟ یہ 18,000 20,000 یہ اس کو دیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں مولوی کھا گئے مولوی کھا گئے، مولوی مزے کر گئے. اور بیچارے کیا کر گئے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی روزی میں برکت ڈالی ہوئی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. اسی طرح مزدور آدمی ہے، وہ بھی سرمایہ داران کے مقابلے میں اس کی آمدن بہت کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اس خون پسینے کی وجہ سے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے. ایک آدمی جو کروڑ پتی آدمی، وہ اتنے سکون میں نہیں ہے جتنا ایک یہ بندہ 1000-1200 روپے کمانے والا سکون میں ہے. کیونکہ یہ اپنے خون پسینے بہاتا ہے، اس میں نکالتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، اس کا پسینہ نکلتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے اس کی رزق تھوڑا بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی. تو یہ ہے برکت. اور دوسری چیز ہم ابھی آتے ہیں عالمی حالات کی طرف. عالمی حالات اس وقت جو فلسطین کے حالات ہیں، اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس وقت دنیا دو حصوں میں کھڑی ہے. فلسطین ہمارے لیے فرقان ہے، سیدھی سی بات ہے. یہاں پہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. جو کھرا ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو کھوٹا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. سیدھی سی بات ہے. بہت سارے لوگ ان حالات کے اندر جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھئی ان باتوں میں نہ پڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اسلام کے لیے فلسطین کے ساتھ کیا استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں تو الحمدللہ. اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو اپنی اداؤں پہ ذرا خود ہی غور کر لیں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ان لوگوں کو ذرا اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. ہماری حکومتوں کے معاملات ہیں، ہم حکومتوں کے معاملات میں نہیں پڑتے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا. ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں،
ہم ان کی ثقافت کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی معیشت کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی سیاست کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ہم ان کا مذہبی بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دوسرے اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ہمارے بارڈر کے اوپر، ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہے پاکستان کے، اور یہ انڈیا ہمارا وہ دشمن ہے، ایک ایسا خطرناک دشمن ہے، ایسا جھوٹا دشمن ہے، ایسا مکار دشمن ہے کہ یہ ہمیشہ خود گندی کاروائیاں کر کے، خود یہ ظالمانہ کاروائیاں کر کے اور پھر اس کو پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہاں پہ تو ان لوگوں کا حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ان کا کتا بھی روڈ پہ بھاگ جائے تو کہتے ہیں یہ پاکستانیوں نے مارا۔ یہ ایسے ظالم جاہل لوگ ہیں، یعنی دیکھیں کہ 15 لاکھ فوج صرف انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں لگا رکھی ہے، 15 لاکھ، اور دنیا کی جدید ترین سیکورٹی ان کے پاس ہے، جدید ترین ہتھیار ان کے پاس ہے، جدید ترین سینسر ان کے پاس ہے، ایسے ایسے زبردست قسم کے سینسر ہیں کہ وہاں پہ چھپکلی بھی وہاں پہ نہیں حرکت کرتی، وہ چھپکلی حرکت کرتی ہے تو ان کے سینسر فوراً آٹو الارم میں بارڈر ایریا میں یہ، اور پھر ان کے کہتے ہیں جی یہاں سے بارڈر سے پاکستانی گئے اور یہ گھس کے اور 400 کلومیٹر آگے تک جا کے پہلگام میں وہاں پہ جا کے انہوں نے کارروائی کر دی ہے، اور ظالموں جھوٹ بولتے بھی شرم نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور پھر چند پاکستانیوں کے نام تم فیس بک سے اٹھا لیتے ہو اور کہتے بس انہوں نے کارروائی کر دی ہے، تو یہ انہوں نے کدھر کارروائی کر دی ہے، تم اپنی سیکورٹی کو مضبوط کرو، اور یہ سارا ان کا خود ڈرامہ ہے۔ مجاہدین ایسے عوام کے اوپر ظلم نہیں کرتے، نہتے لوگوں کے اوپر مجاہدین کبھی بھی ہتھیار نہیں چلاتے، اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی مجاہدین یہ کاروائیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ مجاہدین نے ان کے جا کے 28 بندے مار دیے، جی وہ 9 بیاتا جوڑا تھا وہ ہندو منانے آیا اس کو بھی مار دیا، یہ سب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہوں نے خود ہی مارا ہے، خود ہی مار کے اب خود ہی رو رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ ہم سے تاج معاہدہ توڑ دیں گے۔ تو یہ تو پانی کے اوپر جنگ ہونی ہے، آج نہیں تو کل ہونی ہے، تم کر لو بند، پانی تم نے بند کرنا ہے، تمہارے اندر ہمت ہے، تو پھر ہماری جو حکومت نے بھی وارننگ ان کو دی ہے کہ ہم اس کو جنگ سمجھیں گے، تو اللہ کرے یہ بس ان کو ذرا ثواب اچھا طرح ان کو جواب دیا جائے۔ تو یہ اپنے اب دیکھیں حرکتیں کیا کرتے ہیں، دیکھیں اللہ رب العالمین سے خیر ہی مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کی کبھی بھی تمنا نہ کرو، کبھی بھی خواہش نہ کرو کہ جنگ لگ جائے، لیکن فرمایا کہ جب جنگ لگ جائے تو پھر میدانوں میں ڈٹ جاؤ، پھر کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور انشاءاللہ ہم سارے متحد ہو کر ہم لڑیں گے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، انڈیا کے مقابلے میں ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، ہمارا حکومت سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ مت سمجھیں کہ جناب ہم فوج کے ساتھ نہیں ہیں، اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو کیا آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ سارے ساتھ دیں گے، ہم دامن گرمیں سکھنے ہر لحاظ سے انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ کریں گے، اور پھر انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کا تو مزہ ہی الگ ہے، کرکٹ کا میچ ہو تو پھر اس کے اوپر پوری قوم جذباتی ہوتی ہے، تو یہ تو پھر وہ دوسرے میچ ہے، اصل میں یہ میچ ہے، یہ جنگ ہے، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اسلام کو فتح دے گا۔ انڈیا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے، اس لیے انہوں نے کئی جنگیں لڑ کے دیکھ لی ہیں، انڈیا نے ہمیشہ اس نے شکست کھائی ہے، انشاءاللہ آپ بھی شکست کھائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔